بولے بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مسلم لیگ نون کے ورکرز کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ اور آپ لوگوں کی محبت کا، شفقت کا بہت بہت شکریہ. آپ کی شفقت ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، پی ایم ایل این فیملی کے ون آف دا موسٹ پرومیننٹ ممبرز ہیں، اور میں ان کو آج بہن کی حیثیت سے تو آئی ہوں یہاں پہ، لیکن میں ان کو بطور ورکر، ایک میری جو پی ایم ایل این کے ساتھ افیلیشن ہے، میں ان کو اس بات کا بھی خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اور بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی ایلیگیشن کے اتنی لمبی جیل کاٹ کے آئے، اور صرف جیل نہیں کاٹی، جس بہادری کے ساتھ، جس لائلٹی کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ، اپنے لیڈرشپ کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ، اور اپنے نظریے پہ جس طرح سے یہ قائم رہے، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور انہوں نے جس طرح اپنے بہت ان اسیومنگ ہے، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، سامنے آتے نہیں ہیں، تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ شاہد خاقان صاحب کی صورت میں جب یہ پرائم منسٹر بنے اس سے پہلے تک تو ان کو لوگ زیادہ جانتے نہیں تھے، کیونکہ یہ بہت ان اسیومنگ تھے، ون آف دا برائٹسٹ منسٹرز تھے پی ایم ایل این کے. لیکن کبھی انہوں نے، میں ابھی ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ کبھی انہوں نے اس چیز کو ظاہر ہونے نہیں دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگے لے کے آیا، اور آج پاکستان کے دل میں، مسلم لیگ نون کے دل میں، مسلم لیگ نون کے ورکرز کے دل میں انہوں نے جو اپنا مقام بنایا ہے اپنی شجاعت اور بہادری سے، وہ لائق تحسین ہے. جاننا چاہ رہے ہیں جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں وہ، اور آپ کے ورکر جو ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو جو اتنا 7 ماہ کی تقریباً خاموشی تھی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اور دوسرا اس وقت جو گورنمنٹ سے جتنی شکایات ہیں اور خاص طور پہ جو عوام مشکلات کے شکار ہیں، جو ملک کا حال ہے، جو آپ کے جو باقی لیڈرز ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا اپوزیشن کا جو رول ہونا چاہیے عوام کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، وہ آپ نہیں سمجھتی کہ وہ اس سارے عرصے میں لیکنگ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ارشد بھائی چودھری صاحب کی بات کا جواب دوں گی. بہت بڑے صحافی ہیں ماشاءاللہ، کریڈیبل بھی ہیں، لیکن میں تو خاموش تھی. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں آج بولوں گی تو کیا دکھائیں گے مجھے آپ؟ دیکھیں میں تو نہیں، میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میرے پہ تو بین ہے، مجھے میڈیا پہ دکھانے پہ بھی بین ہے. خوف کا یہ عالم ہے، لیکن میرے سے زیادہ جو اس وقت چینڈ ہے اور اس وقت جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ میڈیا ہے، اور مجھے آپ سب سے بہت ہمدردی بھی ہے. آپ جو دکھانا چاہتے بھی ہیں وہ نہیں دکھا سکتے، تو شاید میڈیا پہ اتنا برا وقت کبھی نہیں آیا تھا، تو مجھے تو ہمدردی ہے اس بات. دوسری آپ نے فرمایا میاں صاحب کا، تو میاں صاحب کو ان کی جو ایک میجر ان کی پرابلم ہے، ان کے دل کی ایک شریان جو ہے وہ 80-90% بلاکڈ ہے، جس کا علاج اب ہونا ہے. اور یہ جو میڈیا میں باتیں آئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں مریم کے بغیر علاج نہیں کراؤں گا، یہ بالکل غلط بات ہے. انہوں نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ان کی 2 دفعہ ہاسپٹلائزیشن ہوئی ان کی، اور سارا کچھ بک ہو گیا. تو کوئی بائی چانس 1-2 دنوں میں میری تاریخ تھی دونوں بار، تو انہوں نے کہا کہ مریم کی جو اب تاریخ آ رہی ہے میں اس تک دیکھ لیتا ہوں، اور اگر تو اجازت مل گئی تو میں کروا لوں گا، نہیں تو ہم پھر جب اس کی تاریخ گزر جائے گی جو بھی فیصلہ آئے گا وہ دیکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مریم کے بھائی ہیں، فیملی ہے جہاں میاں صاحب کا جو ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے. یہ بات سچ ہے کہ میرے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، میری ایک بہن بھی ہے، اور وہ دن رات میاں صاحب کی خدمت بھی کرتے ہیں، دیکھ بھال بھی کرتے ہیں. لیکن جب آپ کی ایک سے زیادہ اولاد ہوتی ہے بالکل سب ہوتے ہیں، والدین تو ایک ہی ہوتے ہیں نا، والد تو ایک ہی ہوتا ہے. تو چاہے آپ کے 4 بچے ہو، 3 ہو، 2 ہوں، 5 ہوں، والد تو ایک ہوتا ہے. اور وہ جتنا میرے باقی بہن بھائیوں کے والد ہیں اتنے والد وہ میرے بھی ہیں. تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کے پاس ہوں جب ان کا اتنا ایک میجر ہارٹ کا پروسیجر ہو رہا ہو، اور ان کا بھی دل کرتا ہوگا کیونکہ میری والدہ کی ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ان کی رحلت کو، تو ان کا یہ بھی دل کرتا ہوگا کہ میرے سب بچے میرے پاس ہوں.
تو یہ ایک بالکل جائز خواہش ہے، اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. باقی کورٹ کے پاس ہے میرے معاملات، اور ایک سیکنڈ، کورٹ کے پاس میرے معاملات ہیں. کورٹ بھی یہ جانتی ہے کہ میرے پہ جو مقدمات بنے ان کی اصل وجوہات کیا ہیں، سب کو پتہ ہے، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کورٹ پہ چھوڑا ہے، دیکھ لیں کیا کرتے ہیں. مل جائے گی اجازت تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گی تو اب میں میاں صاحب کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جلد سے جلد اپنا پروسیجر جو ہے وہ کرا لیں. یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ پالیٹکس میں اب ایکٹیو نظر آئیں گی یا اسی طرح ہی جو اپنی حکمت عملی چل رہی ہے اسی کے مطابق چلیں گے؟ میں باری باری کر لیں پلیز. دیکھیں، میں خاموش تھی، میری اپنی ذاتی وجوہات ہیں. میرے والد کی طبیعت خراب ہے، اور ایک انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، آپ کے دل میں کچھ اور چل رہا ہو اور آپ باہر آ کے کچھ اور بات کریں تو وہ مناسب نہیں ہے. دل آپ کے چہرے کا اور آپ کے الفاظ کا ساتھ نہ دے رہا ہو وہ تو ایک بالکل الگ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈرا کے دھمکا کے 2 دفعہ بے گناہ جیل میں ڈال کے کوئی روک سکتا ہے یا ڈرا سکتا ہے یا دھمکا سکتا ہے یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس سے میرے جو ریزالو ہے، میری جو کمٹمنٹ ہے اپنے کاز کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، سویلین بالادستی کے ساتھ، آئین کے ساتھ، وہ اور پہلے سے مضبوط ہوئی ہے. کنوکشن میری مضبوط ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ اگر میرے والد علاج کے لیے باہر گئے اور ان کی زندگی کو خطرہ تھا، اب پہلے سے وہ کچھ بہتر ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو اور میری وجہ سے ان کو علاج کو ادھورا چھوڑ کے واپس آنا پڑے. تیسری بات یہ کہ میں پارٹی کے ڈسپلن میں ہوں. میں لیڈرشپ کے کہنے پہ جب مجھے پارٹی انسٹرکشنز دے گی، میرے بڑے جو ہیں، میرے لیڈرز جو ہیں وہ انسٹرکشنز دیں گے، جب ان کو لگے گا کہ مجھے آگے آ کے اپنا رول ادا کرنا چاہیے تو آپ مجھے کبھی پیچھے نہیں پائیں گے. پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب نے اس دن کہا کہ میاں نواز شریف صاحب سے عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس پر کچھ پارٹی نے مجھے منع کیا ہوا، اس بارے صاحب کیا کہیں گے؟ میں اس بارے میں نہیں بس آخری سوال مکمل کر لینے چاہیے. کیا ابھی اس پہ اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیں، مجھے ایک سیکنڈ، موجودہ حکومت کی 5 سال مکمل کر لینے چاہیے. دیکھیں، موجودہ حکومت کو کتنے سال پورے کرنے چاہیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا ان کے اقتدار میں رہنے سے وہ ایکسپوز ہوئے وہ شاید اگر چلے جاتے تو یہ نہ ہوتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنی مجھے میاں صاحب کی فکر ہے اس سے زیادہ مجھے پاکستان کے عوام کی بھی فکر ہے.